صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کی تقریب قریب میں ہے، اور انوار اسلام چینل کے تحت ہمیشہ کچھ نہ کچھ تبلیغ و اشاعت کا کام ہوتا رہتا ہے. اسی ضمن میں یہ ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے جس میں حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں جب جب گمراہی اور بے دینی پھیلتی گئی، بڑھتی گئی، تو اس وقت تب اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں، منتخب بندوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں اور معاشرے میں جو خرابیاں آئی ہیں اور دین میں جو بدعتیں آ گئی ہیں ان کو دور کریں. اور یہ کام اس وقت نہ صرف اس امت میں بلکہ ابتدائی زمانہ سے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک یہ کام ہوتا رہا. لیکن پہلے زمانوں میں جب بھی گمراہی پھیلتی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرماتے تھے. عموماً یہ طریقہ ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے وارثین علماء اور انبیاء کو بنایا، اور آپ ان کے ذریعے سے اب بعد حضور کے بعد جب بھی کوئی گمراہیاں عام ہو گئی اور بے دینی پھیلی تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان گمراہیوں کو اور بے دینی کو دور کیا، اور لوگوں میں ہدایت و رشد کا کام عام ہوا، اور اس طرح شیطان کو شکست ہوتے رہتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہر زمانے میں، تو حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سید محمد بن یوسف الحسینی ہے. محمد آپ کا نام ہے، والد کا نام یوسف ہے، آپ سادات حسینی ہیں. حضرت محمد کو گیسو دراز اور بندہ نواز یہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ایک ہے. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، تو گیسو دراز کیوں؟ اس پر جو ہے سو عموماً آتا ہے، گیسو کہتے ہیں بال اور دراز تو لمبے، تو آپ کے گیسو دراز تھے. لیکن یہ اس وجہ سے جو ہے سو صرف گیسو کئی بزرگوں کے لمبے ہوتے ہیں، لیکن اس وجہ سے جو ہے سو ان کو گیسو دراز تو نہیں بول دیے. حضرت کو کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں حضرت شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، وہ پالکی میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، اور اس پالکی کو اٹھانے والے چند حضرات ہوتے تھے. حضرت بھی جو ہے سو کیا کرتے تھے، اس پالکی کو اٹھاتے تھے. ایک مرتبہ پالکی کو اٹھانے کے وقت اس کے جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، اس میں حضرت کے گیسو الجھ گئے، لمبے گیسو تھے، اس کی وجہ سے الجھ گئے. اور اس الجھ جانے سے کیا ہو گیا، حضرت جو ہے سو ادب کی خاطر کہ کہیں میں نکالنے جاؤں گا تو حضرت خواجہ پیر و مرشد کو، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کی بے ادبی اور ان کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے اسی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آپ سارا راستہ چلتے رہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کے اس میں تکلیف بھی ہوئی، زخم بھی ہوا. اور پھر جب آپ کو اپنے مقام پر پہنچے اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ حضرت خواجہ بندہ نواز، محمد حضرت کا نام تو محمد تھا، انہوں نے جو ہے سو یہ قربانی دی اور اس طرح سے بے ادبی نہ ہو اس وجہ سے جو ہے سو اپنے بالوں کو نکالا بھی نہیں، الجھے ہوئے ہیں تو اسی میں الجھن رہنے دیا. تو حضرت خوش ہوئے اور اس وقت آپ کو گیسو دراز کے لقب سے سرفراز کیا، اور اس وقت سے آپ کو گیسو دراز کہتے ہیں. لیکن حضرت
حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہی کے ہم اثر ہیں، بلکہ آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ ایک اور بیان کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سادات خراسان جو تھے نا، وہ سب کے سب کیا ہوتے تھے، ان کے بال دراز ہوتے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے سو وہاں ان کو جو ہے سو دراز گیسو ہی کہا جاتا تھا۔ وہاں کے سادات کو دراز گیسو، آپ کے اہل خاندان کو دراز گیسو کہتے تھے۔ اسی کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت سے، اگرچہ کہ پہلے بھی آپ کو پتہ تھا، لیکن جو ہے سو اب جب واقعہ ہوا تو اس وقت سے پھر گیسو دراز بولنے لگے۔ یہ جو ہے سو دونوں کو اگر ہم ملا دیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت گیسو دراز، اگرچہ کہ ان کے خاندان والے تو پہلے سے ہی گیسو دراز سے مشہور تھے، لیکن آپ کو گیسو دراز سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس لقب سے پھر سے ایک مرتبہ آپ کو اس نام سے یاد کیا، جو کہ آپ کا خاندانی نام تھا، لقب تھا۔ یہ تو ہو گیا آپ کو گیسو دراز کہنی ہو گیا۔ اب آپ کے بارے میں آپ کی ولادت کب ہوئی، کیا ہے، اس بارے میں بھی ہے۔ تو آپ 721 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 721 ہجری رجب کی 4 تاریخ تھی، اور عیسوی 1321 عیسوی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، مہینہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا، لیکن 1321 عیسوی اور 721 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کہاں پر؟ دہلی میں ہوئی آپ کی ولادت۔ اور اس وقت محمد بن تغلق جو ہے وہ بادشاہ حکمران تھا اس وقت، اور اس نے کیا کیا، محمد بن تغلق نے دہلی، چونکہ دارالخلافہ صدر مقام تھا، کیپٹل، وہاں سے اس نے کیا کیا، اپنے ایک منصوبے کے تحت دولت آباد میں دارالخلافہ کو منتقل کر دیا۔ حضرت کے والد جو تھے اس وقت، عموماً جو ہے سو اولیاء اللہ اور علماء کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ دارالخلافہ جہاں ہے وہاں رہتے تھے، تاکہ وہاں سے دین کا کام آسانی سے ہو سکتا تھا۔ دارالخلافہ سے احکام صادر ہوتے ہیں، وہیں سے سارے سلطنت میں احکام پہنچتے ہیں، تو دارالخلافہ میں اگر گمراہی پھیل جائے گی تو سارے ملک میں گمراہی پھیل جائے گی۔ اس مقصد سے جو ہے سو عموماً اولیاء اکرام اور اللہ والے اور علماء دین دارالخلافہ میں اپنے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ تو جب اس نے محمد بن تغلق نے دولت آباد میں اپنا دارالخلافہ منتقل کیا، تو کئی علماء اولیاء اس زمانے کے دولت آباد منتقل ہوئے۔ ان میں حضرت سید یوسف حسینی، جو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، وہ بھی وہاں پر منتقل ہو گئے۔ اور اب وہاں جا کر پھر کیا ہوا صاحب، حضرت جو ہے سو حضرت تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ، کون؟ حضرت یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے والد، حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ کے والد۔ تو وہ وہاں پر اس دین کا کام اور خلافت آپ کو بھی تھی حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ دین کا کام کرتے رہے وہاں پر، اور خوب وہاں پر اشاعت دین ہوتی رہی۔ حضرت کا وصال 1331 ہجری میں ہو گیا، حضرت یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد اب حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک تھوڑی عمر بھی بڑی ہو گئی تھی، اور آپ جو ہے سو کیا ہوئے، آپ کے والدہ آپ کو لے کر، آپ کے بھائی کو لے کر، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بھائی بھی تھے، ان کو لے کر پھر دلی منتقل ہو گئے، دلی آ گئے۔ چونکہ حضرت جب تک تھے، حضرت کے شوہر بیوی آپ کے والدہ کے، تو جب اس وقت تک تو آپ دولت آباد میں رہے، اس کے بعد آپ دلی منتقل ہوئے۔ دلی میں آنے کے بعد پھر حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، اب حضرت اس وقت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تھے، اس وقت فیض عام تھا آپ جو ہے سو اس وقت جو ہے سو خوب رشد و ہدایت کا کام کر رہے تھے دلی میں، تو آپ بھی جو ہے سو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیعت ہو گئے، اور بیعت ہونے کے بعد خوب مجاہدے کیے، اور آخر میں حضرت سے خلافت سے سرفراز ہوئے۔ وہ 1358 ہجری میں ہوا۔ 1358 ہجری میں غالباً آپ کو خلعت خلافت سے سرفراز کیا گیا۔ اسی سال جو ہے سو حضرت خواجہ بندہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ مسند خلافت پر خلیفہ خاص آپ چونکہ منتخب کیے گئے تھے، اس لیے مسند خلافت پر آپ ہی بیٹھے حضرت کے، اور وہاں پر اب 44 سال تک تقریباً بیعت و خلافت اور رشد و ہدایت کا کام دلی میں کرتے رہے۔ پھر 44 سال کے بعد 1398 عیسوی، ہجری نہیں عیسوی، 1398 عیسوی میں آپ پھر سے
اب جنوبی ہند کی طرف دولت آباد کی طرف آئے. وہاں پر لیکن جب وہاں آئے تو اور وہیں اپنے والد کے پاس، جہاں آپ کے دولت آباد میں ہی آپ کے والد کی خلد آباد میں مزار ہے، تو وہیں پر جو ہے سو رہنے کا ارادہ کیے تھے. لیکن اس وقت جو بادشاہ دکن میں تھا، بہمنی سلطنت کے اب جو بادشاہ تھے، انہوں نے کیا کیے، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو گلبرگہ آپ تشریف لائیے بول کر یہاں بلا لیا، اور وہاں بلا کر پھر وہاں پر آپ نے رشد و ہدایت کا کام کیا. اور 104 سال کی عمر تک، حضرت کی عمر 104 سال تھی اس وقت تک. جب آپ وہاں گئے گلبرگہ 80 سال کی عمر، اور 104 سال کی عمر تک وہاں پر رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے، اور لوگوں میں خوب بس جو اصلاح کیا. آپ دیکھیے کہ دکن بس کیا ہو گیا، ایک علم کا منبع بن گیا تھا اس وقت، اور یہیں سے دکن میں جو ہے سارے دکن میں علم کی روشنی پھیلی. اور حضرت جو ہے سو کیا فرماتے ہیں، علم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ. علم لوگ اب صوفیہ و تصوف کا اس وقت غلبہ تھا، اور تصوف تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو ہے سو بعض جاہل صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے. تو اس میں ایک چیز یہ پوچھے، بعض اچھے جو صوفیہ میں جو یقیناً علماء ربانیین تھے، انہوں نے بھی وہ بات کہی تھی. تو وہ بات کو لوگوں نے نقل کرتے ہوئے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ علم، علماء اور صوفیہ میں فرق کیا ہے؟ علم اور تو حضرت فرمائے کہ علماء اور صوفیہ میں کوئی فرق ہی نہیں، صرف یہ کہ صوفیہ جو ہے سو کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں، اور اپنے وجود کو وہ بھول جاتے ہیں، ان کا وجود کا ان کو خیال تک نہیں رہتا. اور پھر حضرت سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ جو بتایا جاتا ہے کہ علم تو پھر کیا ہے، علم حجاب ہے، علم ایک بہت بڑا حجاب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ بول رہے ہیں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، صرف وہ صوفیہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ والے ہی ہوتے ہیں علماء، لیکن وہ اس مرتبے کو اگر نہیں پہنچتے، اگر صوفیہ اس مرتبے کو پہنچ جائے، اگر عالم اس مرتبے کو پہنچ جائے تو وہ صوفی فنا فی اللہ ہو جائے، یہ بول رہے ہیں. تو عالم اور صوفی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے بول رہے ہیں. جب آپ پھر یہ بھی بولتے ہیں، صوفیہ سے یہ منقول ہے یہ بات کہ علم حجاب ہے، تو علم حجاب ہے تو پھر کیسے حجاب ہوا وہ؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ تو حضرت فرمائیں دیکھو، ہر غیر اللہ حجاب ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں ہر غیر اللہ حجاب ہے، اور جو کوئی حجاب ہے وہ قبیح چیز ہے. اور علم پھر کیا قبیح ہے؟ کیا پھر وہ تو قبیح نہیں ہے، تو پھر کیسا، پھر وہ کیا ہے صاحب؟ وہ علم کون سا حجاب بنتا ہے جو اللہ تک پہنچنے میں مانع ہو؟ کون سا؟ یہ علم تفسیر، علم فقہ، علم اصول حدیث، اور ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ سب تمام علوم تو اللہ تک پہنچانے والے ہیں. تو یہ حجاب نہیں ہے، وہ علوم جو اللہ کی ذات سے روکنے والے، اور جس میں کوئی مقصد ہمارا جو زندگی کا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جو اللہ کی معرفت سے روکنے والے جتنے بھی علوم ہیں وہ حجاب ہیں، ورنہ علم دراصل حجاب نہیں. یہ حضرت یہ فرمائے. اس کو اخبار الاخیار میں حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل بھی کیے ہیں. اور ایسی ہی کئی حضرت کی جو جوامع الکلم کتاب ہے، حضرت کی جوامع الکلم کتاب کیا ہے؟ حضرت کے ملفوظات ہیں. یہ شیخ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو آپ کے ایک مرید نے جمع کر دیا، اور کس نام سے؟ جوامع الکلم کے نام سے. یہ ملفوظات ہیں. اس میں حضرت کے ملفوظات میں یہ بات حضرت خود نقل کی ہیں کہ ایسا مجھ سے لوگوں نے پوچھا تو میں نے یوں کہا علم کے بارے میں، ورنہ حضرت جو، اور پھر حضرت کے بارے میں ہے کہ آپ سنی ہیں، یا تو حضرت خود بولتے ہیں میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق، اور آپ کے بعد حضرت عثمان غنی، اور ان کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں سب سے افضل مانتا ہوں. یہی ترتیب ہے. ورنہ اور دیگر صحابہ کے متعلق اگر کچھ ان کے مشاجرات کے متعلق جب بحث ہوتی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا اور دور ہو جاتا تھا. مشاجرات صحابہ میں نہیں پڑھ کر دور ہو جاتا تھا. البتہ میں اس بات کو بڑی شد و مت سے کہتا تھا کہ سب سے افضل ترین اگر حضور انبیاء کے بعد ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے. آپ خلیفہ اول ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے آپ. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر جو بالکل جو فروعی چھوٹی بحثیں ہیں ان باتوں میں اگر صحابہ کے متعلق ہوتی تو وہ بحثیں تو عام طور پہ ہو جاتی ہیں وہ درس کے درمیان، وہ بحثیں نہیں، مگر خاص کر ایسی بحثیں ہوتی جن میں صحابہ کے مشاجرات اور آپ کے اختلافات کو بیان کر کے کسی کو کسی سے افضل اور مفضول کہنے کی کوشش کی جاتی تو حضرت جو ہے سو اس بحثوں میں آتے ہی نہیں تھے، دور ہو جاتے تھے.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی بحثوں میں نہ پڑیں اور یہ آج کے فتنے سے بچیں اور حضرت کی تعلیمات پر عمل کریں. اور حضرت نے جس طرح اہل سنت والجماعت کا بھی کام کیا، پھر آپ نے جو ہے سو لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کیا، لوگوں کو واصل باللہ کیا، اللہ سے جوڑا. ہم کو چاہیے کہ ہم یہی کام کریں. علماء کو بھی یہ چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے کہ مقصد کیا ہو، اللہ سے جڑنا، تقرب الی اللہ. حضرت نے اپنی ساری زندگی لوگوں یہ خود جو ہے سو وقف اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے خود کو وقف کر دیا. اور رات آپ کے بتایا جاتا ہے کہ رات میں آپ 10 سال کی عمر سے اور 12 سال کی عمر سے کبھی آپ سوئے ہی نہیں، کبھی سوئے نہیں. تو وہ ہے نا قرآن میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ شان دی حضرت کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے، علیحدہ رہتے. تو وہ حضرت کی شان تھی. کبھی آپ 12 سال کی عمر سے کبھی سوئے نہیں. تہجد کا وقت ہوتا تہجد پڑھتے اور بس عبادتوں میں مراقبے میں مشغول رہتے. یہ شان تھی حضرت. اور پھر ہمیشہ اپنے مریدین کو بھی بس قرب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ وہ سکھلاتے تھے. تو ہم کو بھی یہی چاہیے کہ ہم ایسے آج کے جو مشائخین حضرات ہیں اور جو علماء ہیں، ہمارا بھی کام حضرت کی زندگی کو ہم ہمارے سامنے اسوہ رکھ لیں. اور حضرت نے کیسا کام کیا. حضرت عالم دین، زبردست عالم تھے آپ. کیسے عالم؟ 105 بعض 123 کتابیں تھیں آپ کی مذکور ہیں مختلف کتابوں میں. آپ کی جو کتابوں کی فہرست ہے تو 105 تک تو ہیں ہی. تو 105 کتابیں تھیں آپ کی. اور کیسی کیسی کتابیں. آپ کی ایک تفسیر ملتقط صوفیانہ تفسیر صاحب، کیسی تفسیر ہے وہ. حضرت شیخ الحدیث صاحب جب اس کو پڑھتے تھے تو دیکھیں اس کا شروع میں حضرت اس کا کام کیے ہیں نا. تو حضرت جب اس کے کام بتا رہے ہیں کہ بس ایسے ایسے نقطے اس میں مل رہے ہیں کہ آج تک کسی تفسیر میں دیکھنے میں نہیں ہے. ایسی حضرت جو صوفیانہ اس کی تفسیر کیے ہیں. اور وہ عام آدمی اس کو اگر ایسے ہی پڑھنے بیٹھے تو شاید وہ سمجھ بھی نہ سکے، گمراہ ہو جائے. تو اس کے لیے علماء کے سامنے بیٹھ کر زانو ادب تہ کر اس تفسیر کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنا ہی ہے. اس پر کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے اسی طرح. اور وہ انشاءاللہ وہ تفسیر بھی اللہ چاہا تو مکمل اس پر علماء کے ایک جماعت کے حوالے کر دی گئی ہے. وہ تفسیر کے اس کی تصحیح وغیرہ کر اس کا ترجمہ بھی لایا جائے. وہ کام جب منظر عام پر آئے گا تو اندازہ ہوگا کہ کیا جو ہے سو اس میں کیا کیا جو ہے سو رموز و اسرار ہیں اور ہمارے لیے کتنی ہدایات ہیں اس میں. بہرحال ہم حضرت کی زندگی کو اپنا اسوہ بنا لیں اور اسی پر اگر اس پر حضرت کے تعلیمات پر اگر عمل کرنے لگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے تمام اختلافات جو ہیں اور جو علماء اور بعض مشائخین میں اگر جو اختلاف ہو رہے ہیں نا وہ سب ختم ہو جائیں گے اور بس محبت کا ماحول قائم ہوگا اور اس کے ذریعے سے اور لوگوں میں ہدایت عام ہوگی. ورنہ یہ جو آپسی اختلافات کی وجہ سے جو راستے عوام کے اور بند ہو رہے ہیں، لوگ اور متنفر ہو کر دور ہو رہے ہیں نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جو ہے سو آپس میں اختلاف کر لیں گے. جبکہ یہ دونوں گروہ جب تک مل کر رہیں گے، علماء اور مشائخ، تو اس وقت تک جو ہے سو دین جو ہے سو کیا ہوگا صاحب، پوری اپنی تاب و تاب کے ساتھ پھیلتا رہے گا، لوگوں میں ہدایت عام ہوتی رہے گی. اور جب یہ دونوں فریقین میں ہی اختلاف آ گیا تو پھر سمجھو کہ اب ہدایت کا کام رک جائے گا. تو ہدایات اور رشد کا اگر آپ کام چاہتے ہیں، حقیقت میں آپ چاہتے ہیں، آپ صرف اپنی جماعت بڑی ہو اور میرے نیچے یہ اگر چاہ رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کچھ فائدہ ہی نہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ دین کا کام اللہ کے لیے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اختلافات کو چھوڑیے، ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کیا تعلیم دے رہے دیکھیے، اس پر عمل کیجیے. اور وہ کس انداز سے کام کیے، کس طرح لوگوں کو جو ہے سو اللہ کی طرف جوڑے ہیں، اس طریقے کو اگر اختیار کر لیا جائے تو بس پھر کیا صاحب، پھر ہدایت پھر وہی انداز ہو جائے گا. وہ ہے نا حدیث شریف کہ تم میں کوئی شخص تم لوگ ہدایت، اس امت کا آخری حصہ ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ پہلے حصہ جس اس امت کا پہلا حصہ جس چیز سے ہدایت پایا ہے اس کو اختیار نہ کر لے، اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا ہے. تو جو حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت عام ہو تو بس یہی کرنا پڑے گا، ہم خود بھی ہماری اصلاح ہو اور لوگوں کی اصلاح ہو. تو چاہیے کہ لا یس ہے، حدیث کا الفاظ کیا ہیں، لا یصلح آخر هذه الامتی حتی، کیا ہے الفاظ ہوں، لا یصلح آخر هذه الامتی حتی، جب تک کہ وہ آخر پہلی امت کا جو طریقہ ہے اس کو جب تک اختیار نہ کر لیں. پہلی جس کے ذریعے سے پہلی امت کیا ہوئی تھی، ان کے اندر اصلاح ہوئی تھی، اس طریقے کو اختیار نہ کر لیں، اس وقت تک ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی.
بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم انہی بزرگوں کے طریقے کو اختیار کرتے جائیں تو رشد و ہدایت کا کام بھی آسانی سے ہوگا اور عوام اور ہماری خود کی اصلاح اسی میں مضمر ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔